الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے چہرہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جو سفید چہرے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ذرا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائیں ان سب کے چہرے بنائے، اور ان چہروں میں خوبصورت سے خوبصورت اور بدصورت سے بدصورت، یعنی ایسی حسین مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ آپ ان کا چہرہ دیکھیں تو دل خوش ہو، اور ایسی ہیبت ناک خوفناک بھی ہے مخلوق کہ آپ دیکھیں تو ڈر جائیں۔ چہرہ یہ بھی ہے، چہرہ وہ بھی ہے۔ ایک چہرے کو دیکھ کر سکون مل رہا ہے، انسان خوش ہو رہا، اور ایک چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں خوف ڈر پیدا ہو رہا ہے، ایسی ہیبت ناک۔ پھر جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے خوبصورت چہرہ بنایا انسان کا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر، بہترین تقویم پر پیدا فرمایا۔ تو آپ غور کریں کہ جتنی مخلوقات ہیں، انسان بھی مخلوق ہے نا، جن بھی مخلوق ہیں اور بھی دیگر مخلوقات ہیں، ان سب میں خوبصورت چہرہ بنایا انسان کا، اور انسانوں میں سب سے خوبصورت چہرے بنائے انبیاء کرام علیہم السلام کے۔ ہر نبی اپنے دور میں سب سے حسین اور سب سے خوبصورت، اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، تو اس کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ حسین خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو تمام مخلوقات کے چہرے بنائے، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ انسان کا، اور انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے انبیاء کرام علیہم السلام کے، اور تمام انبیاء میں سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک علیہ السلام، جس کو حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور آنکھ دیکھے کیسے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہر قسم کے عیب سے، نقص سے پاک۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو جو بنایا تو آپ سے پوچھ کر بنایا کہ محبوب کیسا بنا۔ تو سب سے حسین و جمیل چہرہ نبی پاک علیہ السلام۔ ظاہر ہے جو رب کا محبوب ہو تو اس سے زیادہ حسین اور کون ہو سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک قافلہ آیا اور اس نے آ کے وہاں پڑاؤ ڈال لیا۔ ان کے پاس بہت سارے اونٹ تھے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں سب سے زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا، اور ویسے بھی اونٹ قیمتی چیز تھی اس لیے کہ سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ویسے بھی اس کو ذبح کر کے کھانے پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، دیگر چیزیں تھیں، زیادہ تر سواری کے لیے اونٹ استعمال ہوتا تھا۔
سرخ اونٹ کی بڑی قیمت تھی، تو سرخ اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا. پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ قافلے والوں نے بتا دی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ قیمت میں تمہیں دیتا ہوں، یہ اونٹ مجھے دے دو، میں ابھی گھر جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیجتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی رسی پکڑ کر چلے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. جب آپ چلے گئے تو قافلے کا جو سردار تھا اس نے اپنے خادموں سے اور جو بھی قافلے والے تھے ان سے پوچھا کہ یہ شخص جو نو وارد آیا تھا، ایک مسافر جس کو تم جانتے نہیں تھے، تو یہ اونٹ لے کر چلا گیا، اس نے قیمت دی؟ کہا نہیں سردار، قیمت تو نہیں دی. تم نے کیوں نہیں لی؟ کیا تم جانتے تھے؟ کہا نہیں جانتے تو ہم بھی نہیں تھے. اس کا کوئی عطا پتہ، اس کا کوئی ایڈریس، کوئی گھر کا پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ. عجیب لوگ ہو تم، اتنا قیمتی اونٹ، وہ بھی سرخ اونٹ جس کی سب سے زیادہ قیمت. ایک نووارد آیا، اس نے قیمت طے کی، کہا میں پیسے دے رہا ہوں، میں جا کر بھیج دوں گا، اور لے کر چلا گیا. اب آپ دیکھیں اس نے کیا جواب دیا. جب سردار نے غصے میں کہا نا کہ تم نے بغیر پیسے لیے اس کو کیسے جانے دیا، کہا سردار اس کا چہرہ ہی اتنا پیارا تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا، میں اس سے قیمت کیسے مانگتا. اس نے دوسرے سے کہا تو نے کیوں نہیں پوچھا اور اس سے کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا سردار اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، میں تو اسی میں گم ہو گیا. تیسرے سے پوچھا تو نے کیوں نہیں روکا ان دونوں کو؟ کہا جب وہ بولتا تھا اس کے دانتوں کے درمیان سے روشنی نکلتی تھی اور بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں، میں تو اسی میں گم ہو گیا. سردار کو غصہ آیا، عجیب لوگ ہو، ایک نو وارد آیا جس کو تم جانتے نہیں، ان نون پرسن، بالکل وہ شخص جس کو تم جانتے نہیں، اتنا قیمتی اونٹ تم نے دے دیا. اگر اس نے پیسے نہیں بھیجے تو کون دے گا؟ جب اس نے یہ جملہ کہا تو اس کی بیوی جو خیمے میں بیٹھی تھی اس نے پردہ ہٹایا، کہا سردار فکر نہ کر، اس نے اگر نہیں بھیجے تو میں دوں گی. اس نے پلٹ کر دیکھا، تو دے گی؟ اسے جانتی ہے؟ کہا جانتی تو میں بھی نہیں. کمال ہے، یہ کوئی جانتا نہیں ہے اور ہر کوئی اس پہ فدا ہو رہا ہے. تو نے اس کو دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا تھا. جس وقت وہ تمہارے ان نوکروں سے باتیں کر رہا تھا مجھے آواز آئی، میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا، خدا کی قسم ایسا حسین و جمیل چہرہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، میں تو 100 جان سے اس پر قربان ہو گئی. اس نے جب یہ کہا ہے کہ وہ گھر جا کر پیسے بھیجے گا، یقیناً بھیجے گا، اس لیے کہ وہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، وہ سچے کا چہرہ ہے، اور اگر اس نے نہیں دیے تو میں دوں گی اپنی طرف سے. سردار حیران ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. اتنی دیر میں دیکھا صحابہ آ گئے، کہا یہ لو قیمت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے. سردار نے کہا ہمیں بھی اسی آقا کے پاس لے چلو جس کے تم غلام. اور یہ سب کے سب وہاں جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، اور آپ کا چہرہ تمام کائنات میں سب سے حسین چہرہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آئیے آگے چلیں. کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، جیسے بچے کے لیے ماں کا چہرہ. بچہ رو رہا ہو، ماں اسے اپنی آغوش میں لیتی ہے، اسے دیکھتی ہے، بچہ ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، سکون ہو جاتا ہے. اور اگر ماں کے چہرے کو نہ دیکھے تو سب میں رہ کر بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا. تو بچے کے لیے ماں کا چہرہ، شاگرد کے لیے استاد کا چہرہ، مرید کے لیے پیر کا چہرہ، یہ سارے چہرے وہ ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے اس کو قلبی سکون میسر ہوتا، اطمینان حاصل ہوتا، خوشی حاصل ہوتی. اب آپ غور کریں کہ چہرہ حدت نار بھی ہے اور مطلع انوار بھی، چہرہ شیطان صفت بھی ہے اور فرشتہ صورت بھی. چہرہ نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ بھی کرتا ہے اور نیکیوں کا اضافہ بھی کرتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ نامحرم کے چہرے کو قصداً بار بار دیکھو تو نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور والدین کے چہرے کو صبح اٹھ کر فجر کے بعد محبت کی نگاہ سے دیکھو، ایک حج کا ثواب ملے. سوال کیا گیا کہ بار بار دیکھیں، فرمایا بار بار ثواب ملے. یعنی ایسا حج کہ جو آپ چلتے پھرتے کما رہے ہیں، ایسا حج جس کا ثواب آپ اٹھتے بیٹھتے صبح و شام کما رہے ہیں. محبت کی نگاہ سے دیکھیں، غور کرو
جن کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے، ان کی خدمت کرنا کتنا ثواب ہو، ان کی اطاعت کرنا کتنا ثواب ہو، ان کی دلجوئی کرنا کتنا ثواب ہوگا، اور ان کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا یہ کتنا بڑا ثواب۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ چہرے وہ ہیں کہ جو ہمارے قلوب کو اطمینان اور سکون عطا کرتے ہیں۔ چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، فیس از انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ دل کا آئینہ ہے۔ جو کچھ دل میں ہوتا ہے چہرے پر آ جاتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں ندامت ہو اور چہرے پر شرمندگی نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں خوف ہو اور چہرے پر دہشت کے آثار نہ ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں خوشی ہو اور چہرے پر انبساط کی لہریں نہ ہوں؟ جو کچھ دل میں ہوگا چہرے سے ظاہر ہو جائے گا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل میں عشق رسول ہو اور چہرے پر نور نہ ہو؟ عشق کا نور ہوتا ہے، تقوی کا نور ہوتا ہے، پاکیزگی کا نور ہوتا ہے، طہارت کا نور ہوتا ہے، سچائی کا نور ہوتا ہے۔ آپ سچ بولنا شروع کر دیں، آپ کے چہرے پر سچائی کا نور آ جائے گا۔ آپ عبادت کرنا شروع کر دیں، آپ کے چہرے پر عبادت کا نور ہوگا۔ آپ تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لیں، آپ کے چہرے پر تقوی و پرہیزگاری کا نور ہوگا۔ تو چہرہ بتا دیتا ہے۔ اعمال برے ہیں تو چہرہ سیاہ ہے، اور اعمال اچھے ہیں تو چہرہ سفید۔ لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، آپ کہیں گے کہ یہ جتنے انگریز ہیں یہ تو سارے کے سارے خوبصورت ہیں، سب کے چہرے تو بہت اچھے ہیں، یہ تو سب سفید ہیں، اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو کہ اعمال اچھے ہیں لیکن وہ کالے ہیں، ان کے چہرے جو ہیں قدرتی طور پر ہے۔ دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چہرہ مبارک سیاہ تھا، حبشی تھے، لیکن اعمال کتنے خوبصورت تھے کہ سیدنا فاروق اعظم انہیں یا سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ امیر المومنین، آپ خلیفۃ المسلمین، کہا نہیں، یہ میرے نبی کا غلام ہے، یہ میرا سردار ہے۔ ظاہری حسن ظاہری آنکھ دیکھتی ہے اور باطنی حسن باطنی آنکھ دیکھتی ہے۔ ان کا جو حسن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، جو اعمال کا حسن تھا، وہ کوئی نہیں دیکھ سکا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا چہرہ حسین خوبصورت ہو جائے تو اپنے اعمال و افعال و کردار کو حسین کر لیں، بہتر کر لیں، چہرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، ہر انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، بتائیے ہم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو، اس کے محبوب بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ تو وہ چہرے بھی ہیں کہ جن کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے چہروں پر تقوی کا نور، پرہیزگاری کا نور، عبادت کا نور، سچائی کا نور، چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ انسان کیسا۔ ابو جہل ایک قیافہ شناس کو لے کر آیا جو چہرہ پڑھ کر بتا دے کہ انسان کیسا ہے۔ وہ مشہور تھا اس بات میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، صحابہ چاروں طرف جیسے شمع کے گرد پروانے، اس طرح صحابہ بیٹھے ہیں۔ اس نے دور سے دکھایا کہ وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے یہ کیسا ہے، ذرا اس کا چہرہ دیکھ کر بتاؤ۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کون؟ کہا یہ تمام لوگوں کے درمیان جو بیٹھا ہے یہ، اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ہنسا، ٹھٹا لگایا، مذاق اڑایا، اور سوچنے لگا کہ شاید یہ بھی کچھ اسی قسم کی بات کرے گا۔ دیکھو یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا اور ابو جہل سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اس نے کہا سچ کہتا ہے؟
بڑا حیران ہوا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جو چہرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم یہ سچے کا چہرہ، اگر یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو واقعی یہ اللہ کا نبی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، انسان کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے اعمال و افعال و کردار کیسے ہیں، اور اگر کوئی باطنی نگاہ رکھنے والا ہو تو وہ تو ویسے ہی دیکھ کر بتا دیتا۔ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ بازار سے فلاں چیز لے آؤ، چلے گئے، اپنی ٹوپی دے دی، یہ اوڑھ کر جاؤ، وہ اوڑھ کر چلا گیا، پیر و مرشد کی ٹوپی اوڑھی اور بازار گیا۔ اب دکان پہ گیا تو دیکھا کہ وہاں کتا بیٹھا ہے، ڈر گیا کہ یہ کیا بات، یہ کتا اس جگہ۔ دوسری دکان پہ گیا تو وہاں خنزیر بیٹھا ہے، کہیں کوئی بندر بیٹھا ہے، کہیں کوئی بیٹھا ہے، کوئی انسان اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، جو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں وہ بھی عجیب جانوروں کی شکلوں کے، جو دکانوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی۔ ڈر گیا، حیران ہو گئے، یہ انسان کدھر گئے؟ واپس پلٹا، دوڑا ہوا پیر مرشد کے پاس آیا، حضور یہ تو عجیب مسئلہ ہے، آپ نے کہا فلاں چیز لے کر آؤ، تو دکان پہ تو کہیں کتا بیٹھا ہے، کہیں خنزیر بیٹھا ہے، کہیں فلاں جانور بیٹھا ہے، چلتے پھرتے لوگ اور دکانوں پہ بیٹھے لوگ، یہ سارے مجھے تو جانور نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ٹوپی اتار دو، جو ٹوپی ہم نے تمہیں دی ہے یہ اتار دو اور اپنی ٹوپی اوڑھ کر جاؤ۔ اس نے پیر و مرشد کی دی ہوئی ٹوپی رکھ دی اور اپنی ٹوپی اوڑھ کر گیا، تو وہی انسان نظر آئے، جو چیز انہوں نے منگائی تھی، پیسے دی، وہ چیز لے کر آ گیا۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، حضور یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے تو یہ سارے جانور نظر آ رہے تھے، اب یہ کہا یہ ہماری ٹوپی کی برکت تھی کہ ان انسانوں کی حقیقت تمہیں نظر آ گئی۔ یہ جتنے انسان ہیں نا، ان کی حقیقت جو ہے یہ ظاہری طور پر چھپی ہوئی ہے، جو باطنی نگاہ رکھتا ہے وہی جانتا ہے کہ کس کی کیا حقیقت ہے، اور کون کس نیچر کا آدمی ہے، کس میں کیا خصلت ہے، کسی میں خنزیر کی خصلت ہے، کسی میں کتے کی خصلت ہے، کسی میں شیر کی ہے، کسی میں بندر کی، یہ ساری جانور جو ہیں ان کی خصلتیں انسانوں میں، اور ان کی حقیقت یہی ہے۔ اس لیے تم ہماری ٹوپی اوڑھ کر گئے، تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ باطنی نگاہ تمہاری کھل گئی اور ان انسانوں کی حقیقت تمہیں نظر آ گئی، اور جب تم اپنی ٹوپی اوڑھ کر گئے تو پھر تمہیں نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی رکھی، اگر ہر ایک کی باطنی نگاہ کھلی ہو تو ہر ایک کی حقیقت اور ہر ایک کا دل کا حال، دل کی کیفیت وہ سمجھ لے۔ صرف اور صرف مقبولان بارگاہ الہی، محبوبان بارگاہ الہی، بزرگان دین، اولیاء کاملین، جنہوں نے عبادت اور ریاضت کر کے اپنے قلب کو، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، ان کی باطنی نگاہ کھل گئی۔ جس کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کے دل کی کیفیت بھی سمجھ لی، اس کی حقیقت بھی سمجھ لی، اس کی نیت بھی سمجھ لی۔ زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے، دل میں کیا سوچ رہا ہے، دونوں چیزیں انہوں نے سمجھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ چہرہ بڑی اہم چیز، اللہ نے مخلوقات کے چہرے بنائے ہیں، خوبصورت بھی، بدصورت بھی، اور ہیبت ناک بھی، خطرناک بھی، یہ سب اس کے جلوے ہیں، یہ اس کی قدرت ہے، اور اس نے اپنی قدرت یہ سب دکھائی کہ دیکھو یہ میری ساری مخلوقات ہیں، ان سب کو دیکھو اور میری قدرت کا، میری طاقت کا یقین کرو اور سمجھ لو کہ میں ہی مالک حقیقی ہوں، میں ہی خالق حقیقی ہوں، میں ہی رازق حقیقی ہوں، اور میں ان تمام مخلوقات کو پیدا بھی کرنے والا ہوں، ان کو پالنے والا بھی ہوں، ان کو رزق بھی دینے والا ہوں۔ تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کا چہرہ سب سے اچھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چہروں کی حفاظت کریں اور اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، اعمال کے ذریعے، کردار کے ذریعے، افعال کے ذریعے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہی چہروں کے ذریعے قیامت کے دن پہچانیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، قیامت میں آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میں اپنے غلاموں کو پہچان لوں۔ اچھا سوال تو صحیح تھا، کیسے پہچانیں گے؟ غلام کوئی 100 150 تو نہیں، 1000 لاکھ کروڑ ارب
جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں بے شمار لا تعداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، یعنی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے وہ ہوں گے قیامت تک، اور اب تک جو ہو چکے ہیں ان کا بھی شمار نہیں، جو قیامت تک ہوں گے ان کا کیسے شمار ہوگا؟ تو سرکار کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا غرم محجلین، ان کے اعضائے وضو چمکیں گے۔ ہم وضو کرتے ہیں نا، اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، چہروں کو دھوتے ہیں، پیروں کو، تو حدیث شریف کے مطابق جو لوگ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے یہ اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا ان کے ذریعے میں اپنے امتیوں کو پہچانوں، یہ میرے امتی آ رہے ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں، جن کے ہاتھ چمک رہے ہیں، جن کے پیر چمک رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کریں، سنت طریقے کے مطابق کریں، پھر نماز ادا کریں۔ اسی وضو کی برکت سے انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہمارے چہرے بھی چمکیں گے، ہاتھ بھی چمکیں گے اور پیر بھی چمکیں گے، اور اسی چمک کو دیکھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے میرے غلام آ رہے ہیں، میرے امتی آ رہے ہیں۔ تو یہ چہرہ ایسی چیز ہے کہ اس چہرے کی حفاظت کیجئے، نگاہوں کی حفاظت کیجئے، زبانوں کی حفاظت کیجئے، ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت کیجئے۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگی حفاظت کہ جب ہم اپنی زندگی کو، اپنے اعمال و افعال و کردار کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے، عمل کریں گے، تب ہمارے چہرے بھی چمکیں گے، تب ہمارے ہاتھ اور پیر بھی چمکیں گے، اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے چہروں کو اور ہمارے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے روشن اور منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔